السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور آج کل میں اپنی کتاب کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میں ابھی لکھ رہا ہوں. اس کتاب میں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ رہا ہوں، گرو نانک دیو کے بارے میں، جیزس کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت بدھا چین کے رحم کے فرشتہ گوان ین، سیتا رام، اور امریکہ کی وائٹ بفلو کیف وومن کے بارے میں. ان سب عظیم شخصیتیں کے بارے میں میں ایک ایک چیپٹر لکھ رہا ہوں، اور اتنی خوشی آ رہی ہے مجھے اس کو لکھنے میں کہ میں حقیقت میں آج 4 بجے سے پہلے جاگا تھا، اور اس وقت اب ابھی لکھ رہا ہوں. مطلب 4.5 گھنٹے ہو گیا، اور آدھا گھنٹہ پہلے مجھے یہ چیٹ شروع کرنا تھا، لیکن میں اس کتاب میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ میں بھول گیا تھا ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو مجھے معاف کرنا، میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں. اچھا، تو میرے خیال میں آج شاید کوئی خاص بات نہیں کروں گا. میں بس دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہیں اور ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. اچھا، سلمان علی لکھ رہا ہے بیسٹ آف لک فار دا بک. بہت شکریہ. نواز نقیبی، وعلیکم السلام سر، آپ کا کیا حال ہے اور آپ کی صحت کیسی ہے؟ میں بہت خوش ہوں، اور میری صحت بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سے کھانسی ہے، بہت کم. نہیں تو میں بہت ٹھیک ہوں. نیم آف بک، آسم شاہ پوچھ رہا ہے. یہ انگریزی کتاب ہے، اس کا نام ہے God's Face Among Us. یہ میری چھوٹی بہن جو ایک کرسچن پادری ہے، اس نے یہ نام بتایا. اچھا ہوگا اس کے لیے. اچھا، احد قدیر صاحب پوچھ رہا ہے ہاؤ آر یو سر. میں بہت خوش ہوں، حقیقت میں بہت خوش ہوں. سید باسط علی شاہ، آپ ابھی کہاں ہیں؟ میں ایسپرٹو کیلیفورنیا میں ہوں. یہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک کتا بھی ہے، اس کا نام ہے سائمن. اور یہ ہمارے باغیچہ ہے. یہ کیلیفورنیا کے دارالخلافت سیکرامنٹو سے کوئی 40 منٹ دور ہے، فری وے میں، گاڑی میں. اچھا، آسم شاہ پھر پوچھ رہا ہے کتاب کا عنوان کیا ہے؟ زبان داستان. ہاں، یہ بس کہانیاں ہیں، سب ان سب کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور ان کی جو تعلیمات ہے وہ بھی تھوڑا سا، لیکن زیادہ یہ کہانیاں ہیں. یہ بچوں کے لیے بھی مناسب ہے. انگریزی بہت آسانی ہے. اچھا، بلیس یو ڈاکٹر صاحب. عمران کھرائے،
اللہ bless you ڈاکٹر صاحب, thank you very very much. اللہ bless you too. اچھا, جے دیو بھیل پوچھ رہا ہے how are you sir. I am very happy. میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس کتاب پہ میں بہت کام کر رہا ہوں, اور ابھی پھر میں اردو یہ چیٹ کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ, تو میں بہت خوش ہوں. عبداللہ رانا, سر غزوہ ہند کے بارے میں بتائیں. تو یہ غزوہ ہند کے بارے میں نے سنا ہے, مجھے معلوم ہے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ یہ ہوگا, اور جو اس میں حصہ لیتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا, اس سے کچھ پوچھا بھی نہیں جائے گا. تو مجھے ابھی بھی یہ بھی لگتا ہے کہ ابھی یہ چالو ہے, یہ غزوہ ہند ابھی چالو ہے, ابھی ہو رہا ہے, اور اس میں کامیابی پاکستان کی ہوگی, مطلب صاف دل لوگوں کی ہوگی. میرے نزدیک یہ شاید ملٹری جنگ سے زیادہ یہ ایک روحانی جنگ ہوگا, یا روحانی جنگ ابھی ابھی ہو رہا ہے. اور اس میں جب پاکستانی لوگ پاک بن جاتے ہیں, صاف دل بن جاتے ہیں, حقیقی پاک مسلمان بن جاتے ہیں, تو صرف انڈیا نہیں لیکن پوری دنیا پاکستان بن جائے گا. تو غزوہ ہند کے بارے میں ایسے سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ غزوہ ہند ابھی بھی ہو رہا ہے, ابھی چالو ہے. اچھا, اور وزیر عنایت, واو زبردست سر, خوش رہے, شکریہ, آپ بھی خوش رہیں. نادر منہاس, love you sir, stay blessed always, ماشاءاللہ, thank you very much. ندیر خان, ٹائم ابھی یہاں 8:30 بجے صبح ہے, یا 8 شاید 35 یا 40 ہو گیا ابھی. عاصم شاہ پھر بتا رہے ہیں خوبصورت جگہ سر. جی ہاں, بہت خوبصورت ہے یہاں, یہ گاؤں ہے. یہاں اس گاؤں میں 2,500 لوگ شاید رہتے ہیں. چھوٹا علاقہ ہے, صاف آب و ہوا, زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے ابھی, یہ تو سردی کا موسم ہے یہاں, لیکن برف کبھی کبھی پڑتی ہے, زیادہ نہیں. لیکن بہت اچھا جگہ ہے یہاں. محمد عمران سرواری, السلام علیکم. دوسری دنیا کے لوگوں سے ملاقات شاید مجھے اپنے چشمہ لینا ہے, اس فارسی حروف کو پڑھنا مشکل ہے میرے لیے, یہ چھوٹا ہے, تو میں اپنے عینک کو, ریڈنگ گلاسز کو ابھی لاؤں گا, یہ گھر کے اندر ہیں. ہاں یہاں پڑا ہے, میں ان کو آج ہی استعمال کر رہا تھا کتاب لکھنے میں. دوسری کتابوں کو پڑھتے وقت ان کو میں نے پہن لیا تھا, ادھر رکھا تھا کمپیوٹر کے ساتھ. ابھی میں پھر شاید ادھر ہی پڑھنا آسانی ہوگا. السلام علیکم. دوسری دنیا کے لوگوں سے ملاقات ظاہری طور پر ملاقات ہوتی ہے یا خواب میں ہوتی ہے. ہاں, بہت اچھا سوال ہے. حقیقت میں دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں, یا میرے سمجھ دوسرے, اب جب کہتے ہیں دوسری دنیا کے, تو
یہ ایک چیز ہے دوسری دنیا کے مطلب روحانی دنیا، اور دوسری ہے دوسرے سیاروں کے لوگ. تو دوسرے سیاروں کے لوگ وہ خواب میں بھی آتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ پہلے خواب میں آتے ہیں، اور جب ہم خواب سے تیار ہو جاتے ہیں پھر ہم ان سے مل سکتے ہیں ظاہری طور پر. اور روحانی لوگ بھی ایسے ہی ہے، ان سے بھی ملنا ممکن ہے، وہ بھی زیارت دیتے ہیں کبھی. تو دونوں ہوتی ہے. اچھا سجد خالد ویلکم یا ویلکم، آپ آئیں گے یہاں اسپارٹو میں. بہت اچھا، آپ ویلکم بول رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہے. اچھا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچھا نواز خان، بیت المقدس کے بارے میں کچھ کومش کرے. کچھ یہ لفظ میرے سمجھ میں نہیں آ رہے. کچھ کچھ کامنٹس کرے انگریزی لفظ. ہاں بیت المقدس بہت اچھا جگہ ہے رہنے کا، جانے کا سب سے اچھا جگہ ہے. ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہتے ہیں ہمیشہ، صرف 14 سال 14.5 سال پہلے نہیں، وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں وہاں، اور وہ دکھائی بھی دیتے ہیں لوگوں کو کبھی کبھی. اور صرف وہاں نہیں، وہ کہیں بھی لوگوں کو زیارت دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ وہاں جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے. تو یہ بہت خوش نصیب ہے ان لوگ جو وہاں جا سکتے ہیں، اور خاص کر جو وہاں رہ سکتے ہیں. اچھا عدیل ریاض احمد، آپ بہت ہی کمال شخصیت ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو اپنی علم و فکر سے فیض یاب کرتے رہیں. شکریہ. عاصم شاہ آگے پھر انگریزی مشکل لگتی ہے سر جی. ٹھیک ہے میں ابھی اردو میں بات کر رہا ہوں. طلحہ اشرف, are these cherries behind you? No, these are not cherries, these are just some inedible berries. ان کو کھایا نہیں جاتے ہیں, بس بہت خوبصورت ہیں. اچھا عروج تحریم سر, کیسے لگ رہا ہے آج کل کا ماحول؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. مطلب بہت خطرہ ہے اس دنیا میں آج کل. ابھی یہاں کیلیفورنیا میں کتنے ہزاروں لوگوں کے گھر جل گئے ہیں, اور پوری دنیا میں خطرہ ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک جنگ بن پھر ہو جائے, لیکن عام لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں. لیکن ایسے بڑے شیطانی لوگ ہیں جو ایک تیسرے عالمی جنگ کو شروع کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. تو یہ اس دنیا میں ایسے ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ بہت ہم کو بہت خوش ہونے چاہیے, کیونکہ جو ہزاروں سالوں سے لوگ انتظار کر رہے ہیں اس دور کے لیے, جس کو قیامت کہا جاتا ہے, یہ قیامت ہے آج کل, میرے کوئی شک نہیں. ہر ایک جو الہامی کتاب ہے اس میں پیشگوئیاں ہیں اس دن کے بارے میں یا اس وقت کے بارے میں, اور اس میں کیا ہو جائے گا. بے شک بہت خطرہ ہے, لیکن کیا ہو جائے گا, یہ سب جنگ ختم ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں عالمگیر امن قائم ہو جائے گے انشاءاللہ. پتہ نہیں ہماری زندگی میں, میری زندگی میں نہیں شاید, لیکن آپ جو جوان ہیں میرے کوئی شک نہیں ہے آپ کی زندگی میں یہ ہو جائے گا. زیادہ 50 سال کے اندر اندر یہ ضرور ہو جائے گا, ہو سکتا ہے 10-20 سال کے اندر, لیکن اگر میں نہیں دیکھتا ہوں اس کو, آپ سب جو جوان ہیں آپ دیکھیں گے. سو آپ سب کو خوش ہونے چاہیے کہ ہم کو موقع مل گیا
اس دور میں رہنے کا اور اس دور میں خاص کر پاکستان میں امن قائم کرنے کا اور پوری دنیا میں پاکستان سے امن پھیلانا. اچھا، اور عمران کھرائے what about اقصا. ہاں، یہ جو شیطانی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یروشلم میں دجال کا دارالخلافت بن جائے، ہے نا. یہ ان کا بائبل میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہوگا. مجھے اتنا زیادہ نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں، لیکن بائبل کے مطابق جو اینٹائی کرائسٹ ہے، دجال جس کو کہا جاتا ہے، اس کا دارالخلافت یروشلم میں بنے گا. اور وہ جو سلیمان کا جو ٹیمپل ہے وہ وہاں دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی یہ کوشش ہو رہی ہے. Sir, your views about Israel. اب اسرائیل کی حکومت شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک. زائنسٹ جو ہیں، جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانا چاہتے ہیں وہ. لیکن اسرائیل مطلب جو لوگ ہیں، اسرائیلی عوام، وہ اچھے ہیں. پوری دنیا کے لوگ اچھے ہیں، عوام اچھے ہیں. جو اصلی یہودی لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ جو زائنسٹ ہیں وہ بہت خطرناک، بہت شیطانی لوگ ہیں. تو اسرائیل کی حکومت جیسے تقریباً پوری دنیا کی حکومت، لیکن اسرائیل کی حکومت بے شک ان شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں، پورے ان کے قبضے میں ہے. اور جو وہ کر رہا ہے، اسرائیل کی حکومت جو کر رہی ہے، بہت بہت خراب ہے، بے انصاف ہے. اور خاص کر جو فلسطین کو کیا جا رہا ہے، یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرے گا. تھوڑے دیر میں یہ سب تبدیل ہو جائے گی، اور جو اصلی مسلمان ہیں، اور جو اصلی یہودی ہیں، جو اصلی کرسچن ہیں، جو اصلی ہر مذہب کے لوگ، جو صاف دل لوگ ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم کرا دیں گے، اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گے، اور سب لوگوں کی محبت ہو جائے گی دوسروں کے لیے. اور یہ جو نفرت ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا الحمدللہ. صفدر منیر، آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہو. شکریہ. اچھا، اور ٹیموتھی ڈینا لارسن از واچنگ. یہ میرا بچپن کا دوست ہے، جن کو پتہ نہیں کتنے سال سے میں نے نہیں دیکھا ہے. Tim Larson, if you are still watching, hi. I have not seen you for many decades. Nice to see that you're watching. اچھا، السلام علیکم چاچا، مغل عمران کہہ رہا ہے. وعلیکم السلام. اینڈی کرس، ہائی، کول. اوکے. Mehtab Ali Raza. Oops, I didn't expect that much clear and fluent Urdu. Hats off. میں بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، اس لیے میں آپ جیسے پاکستانیوں جیسے اردو بولتا ہوں. اچھا، نواز نقیبی سر جی، آپ ڈونلڈ ٹرمپ، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اس کے کیا منفی اثرات ہوگی؟ ہاں، یہ امریکہ کا صدر ٹرمپ ایک عجیب آدمی ہے. پتہ نہیں، مجھے حقیقت میں معلوم نہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو زائنسٹ ہے اس کے کیا تعلق ہے ان لوگوں سے. بے شک اس دنیا میں کوئی جو ارب پتی بن جاتا ہے اس کو ان شیطانی لوگوں سے کچھ تعلق رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ اتنا پیسہ کمانا شاید بہت مشکل ہے.
خاص کر امریکہ میں اور یورپ میں. تو مطلب ان زائنس سے ٹرمپ کے کوئی تعلق ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ان کے آدمی نہیں ہے. وہ ان کے آدمی نہیں ہے، مطلب وہ تھوڑا ان کے 100% ان کے قبضے میں نہیں ہے. کوئی بھی جو امریکہ کا صدر بن جاتا ہے ان شیطانی لوگوں کا کام کرنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ دھمکی دیتا ہے ہم تم کو مار ڈالیں گے اور تمہاری بیوی بچوں کو بھی یہ کریں گے. یہ حقیقت ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. تو ٹرمپ کو ایسے کچھ کرنا پڑتا ہے جو وہ حکم دیتا ہے ان کو. تو لیکن ایک چیز مجھے معلوم ہے جو شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، کہ یہ جو بڑے زائنسٹ شیطانی لوگ ہیں وہ بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن یہ بچوں کے قتل بھی کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں شیطان کو، اور بچوں کو بہت خراب کچھ کرتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا اس کو میں رکوں گا، اس کو میں بند کر دوں گا. تو میں نے سنا کوئی 62 ابھی ہو گیا جو امریکہ کے اس کو وہ اٹرنیز ہوتے ہیں، وہ جو کورٹ کے چلانے والے ہیں، پروسیکیوٹرز ان کو کہتے ہیں، فیڈرل پروسیکیوٹرز. تو کوئی 62 کو انہوں نے فائر کر دیا، ان کو نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان پیڈوفائلز جو ان بچوں کو یہ سب خراب کچھ کرتا ہے ان کو وہ ان کے پیچھے نہیں لگ رہے، ان کو چھوڑ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم پکڑیں، ان کو جیل میں ڈالیں، لیکن یہ جو امریکہ کی حکومت کی طرف سے فیڈرل پروسیکیوٹرز بنائے گئے ہیں وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو شیطانی لوگ ہیں جو بڑے طاقتور ہیں وہ یہ خود یہ کر رہے ہیں، تو وہ ڈرتے ہیں ان کو پکڑنے کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو آپ میس میڈیا میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، یہ وہ نہیں بتاتے ہیں ٹی وی پہ یا اخباروں میں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کام کر رہا ہے. ان فیڈرل پروسیکیوٹرز کو وہ نکال رہے ہیں اپنی کرسی سے. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے وہ کر رہا ہے. تو جو کچھ وہ کرتا ہے کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے، جیسے جیروسلم کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں جو وہ کر رہا ہے، شاید پتہ نہیں مجھے کیا وہ کرنا چاہتا ہے، کیا وہ خود چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا ایک مثال ہے روس کے بارے میں. ڈونلڈ ٹرمپ روس سے دوستی کرنا چاہتا، لیکن اس کو نہیں کیا جانا دے رہا ہے، کیونکہ یہ شیطانی لوگ، زائنس لوگ روس سے لڑنا چاہتے ہیں. وہ ایک عالمگیر جنگ، تیسرے عالمگیر جنگ کو شروع کرنا چاہتے ہیں. تو ایران سے، روس سے وہ یہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تیسری بات بھی یہ ہے کہ یہ جو ٹیکہ ہوتے ہیں، ویکسینیشنز جو ہوتے ہیں، اس میں بہت زہر ہوتے ہیں. بچوں کو یہ زبردستی دیے جاتے ہیں امریکہ میں. کوئی بچے اسکول میں نہیں پڑھ سکتا ہے جب تک ان کو یہ ٹیکہ نہیں لگائے جاتے ہیں. اور یہ حقیقت میں بہت خراب ہے، خاص کر دماغ کے لیے بچوں کے. بہت یہ جو آٹزم بڑھ گیا ہے یہ ان ٹیکوں کی وجہ سے ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ معلوم ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ان سب ویکسینیشنز کو روکنا چاہ رہا تھا، بلکہ انہوں نے جنوری مطلب 11 مہینے پہلے صدر بننے سے پہلے وہ صدر کینیڈی کے جو بھائی رابرٹ کینیڈی کا بیٹا رابرٹ کینیڈی جونیئر سے ملا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ جب میں صدر بنتا ہوں میں ایک کمیشن قائم کروں گا جس کا صدر یا انچارج یہ رابرٹ کینیڈی جونیئر ہوگا، اور ہم یہ ٹیکاؤں کو پوری بات کھلا کرا دیں گے. کیونکہ رابرٹ کینیڈی کا ویب سائٹ ہے مرکیوری پروجیکٹ، MERCURY پروجیکٹ، کیونکہ یہ مرکیوری ایک زہر ہے جو ان ٹیکاؤں میں ڈالا جاتا ہے، اور دوسرے زہر بھی ہوتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو مطلب اس کو سب کھلا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ زائنس کے شیطانی لوگوں کے یہ پروگرام ہے کہ انسان کو کمزور بنانا، انسان کے دماغ کو کمزور بنانا، تاکہ ہم نہ سمجھ سکیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ہم نہ لڑ سکیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کو کھلا کرانا چاہتے تھے، لیکن صدر بننے کے بعد وہ بس
پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. مطلب یہ شیطانی زائنس لوگوں نے ٹرمپ کو بتایا اگر تم یہ کرو گے تو ہم تم کو یہ کرو گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے. بیوی بچوں کو وہ ایسے بیٹیوں کے وہ دھمکی دیتے ہیں کہ یہ ہم، حقیقت میں یہ لوگ ایسے ہیں. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ان شیطانی زائنس کے قبضے میں 100% نہیں ہے، لیکن وہ ان سے آزاد بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا میرے کوئی پرابلم ہو گیا ہے یہاں. یہ ابھی اوپر نہیں جا رہا ہے، میں آگے میں جو پچھلے سوال تھا میں اس کو نہیں دیکھ سکا. آگے جو آگے ہے بلال علی کا کیا نام ہے اس جگہ کا؟ یہ جگہ ایسپارٹو نام ہے اس گاؤں کا، ESPARTO، ایسپارٹو کیلیفورنیا. صفدر منیر، آپ کو دیکھ کر دل خوش ہوا، شکریہ. آپ سب کو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں لیکن آپ کے فوٹو چھوٹو میں دیکھ سکتا ہوں جب آپ کے خوب کامنٹس ہوتے ہیں. آپ سب سے بات کرنے میں میرا دل بھی بہت خوش ہوتا ہے. Where are you from؟ عتیق پوچھ رہا ہے. میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا. 1947 سے لے کر 65 تک میں پاکستان کا ریزیڈنٹ تھا. تو میں پہلے جب چھوٹا تھا خانیوال میں، پھر لاہور میں زیادہ رہتا تھا بچپن میں. تو لاہور میرا جگہ ہے. اور پھر اس لاہور سے میرے والدین وہاں کام کر رہے تھے، وہ وہاں رائے ونڈ میں شفٹ ہوا تھا. 1900 کون سا سال تھا وہ؟ جب شاید 9 یا 10 سال کا تھا ہم رائے ونڈ میں شفٹ ہوا تھا. مطلب ان لوگوں سے آنے سے بہت پہلے، نواز شریف اور ان کی محل بننے سے بہت سال پہلے. اور یہ کیا تبلیغی جماعت کے آنے سے پہلے بھی میں رائے ونڈ میں رہتا تھا. ابھی رائے ونڈ مشہور ہو گیا، اس وقت وہ چھوٹا گاؤں تھا. لیکن یہ لاہور اور رائے ونڈ یہ دونوں میرا، آئی ایم فرام رائے ونڈ ان لاہور. ریحان اللہ والا کہہ رہے السلام وعلیکم السلام ریحان بھائی. آگے محمد اشرف، ٹرمپ بے وقوفی کیوں کر رہا ہے اور امریکہ تھنک ٹینک. اچھا تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو زائنس ہے، شیطانی لوگ جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کا میس میڈیا ہے، یہ ٹرمپ کے خلاف ہیں. اور جو کچھ وہ ٹرمپ سے چھوٹی سی غلطیاں کو پکڑ کے وہ اس کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں. تو ٹرمپ اتنا بیوقوف نہیں ہے، وہ بے شک کچھ بیوقوف ہے. انگریزی میں ہم کہتے ہیں شوٹس فرام دا ہپس. وہ ایسے بات کرتا ہے، سوچتا بھی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہے، لوگ کیا سوچیں گے. وہ بس بات کرتا ہے ایسے ہی. تو ایسے وہ تھوڑا سا بیوقوف ہے لیکن زیادہ بیوقوف نہیں ہے حقیقت میں. یہ میس میڈیا زیادہ اس کو بیوقوف بناتے ہیں، دکھاتے تھے. اچھا ریحان اللہ والا، lots of love and greetings to you. Love to you and greetings to you and your family too ریحان بھائی. ہم ابھی صرف رات کو دیکھ رہے تھے، میری بیگم آپ کی بیٹی کی فیس بک فرینڈ ہے اور وہ مجھے دکھا رہی ہے کہ آپ کی بیٹی وہ ایک ہوٹل میں ہے، بہت عجیب ہوٹل میں ہے جو ایک آرٹسٹ ایسے. تو ہاں ہم دیکھ رہے تھے آپ کے بیٹا اور آپ کی بیٹی کو کل فیس بک میں. شاہد نابی، Sir, can you briefly share how you started your journey to learn Urdu? I am surprised to listen you have such a nice accent. خوش رہیں، love from Pakistan. میں نے ابھی بتایا تھا میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا، تو بس آپ جیسے ہی پاکستانی ہو جیسے میں نے اردو سیکھ لی، بلکہ پنجابی پہ پہلے اردو سے پہلے میں نے بچپن میں خانیوال میں رہتے ہوئے پنجابی سیکھی. میرا سب سے پہلا لفظ ہے، میری ماں نے بتایا، عجیب بات ہے، میرا پہلا لفظ ماں یا مامی یا ڈیڈی نہیں تھا، میرا پہلا لفظ تھا ککڑ.
पंजाबी लफ्ज़, क्योंकि हमारे वहाँ मुर्गियाँ थी और उनको देखते हुए, और हमारे पंजाबी जो दोस्त या लोग थे वो बेशक ये लफ्ज़, ओ देखो देखो कुकड़ कुकड़, तो ये मेरे सबसे पहले लफ्ज़। तो ऐसे मैंने पंजाबी और उर्दू सीख ली। अहद कदीर, प्लीज से समथिंग अबाउट बैतुल मुक़द्दस इशू। मैंने कुछ अभी बात की है। अच्छा, कि ये शैतानी लोग चाहते हैं कि इसको पूरी दुनिया के दारुल खिलाफत बन जाए उनके हाथ में। जायनिस्ट को यही नाम इसलिए दिया जाता है। माउंट जायन, वो जो पहाड़ है जेरूसलम में जिसका नाम है जायन, वो वहाँ ये सुलेमान का टेम्पल दोबारा बनवाना चाहते हैं और वहाँ से पूरी दुनिया की हुकूमत वो चलाना चाहते हैं। ये है एंटी क्राइस्ट दजाल, ये उनका मंसूबा है। देखेंगे क्या होता है, वो फेल हो जाएंगे, कोई शक नहीं, और उनके सब मंसूबा फेल हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हान व तआला की हुकूमत पूरी दुनिया में कायम हो जाएगी। ये बाइबल के मुताबिक है, आलमगीर अमन। अच्छा, शर ज़मान शर पाओ। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आपको भी वालेकुम सलाम जी। सर एस मोहम्मद शबीर, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। मकान बलोच बहुत अच्छा। बाज बिलाल, जूस कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, एटीएम। हाँ, ये जूस नहीं है, ये जायनिस्ट है। मतलब यहूदी लोग अच्छे हैं, जो असली यहूदी हैं बहुत अच्छे लोग हैं। वो खुदा को मानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनके किताब तौरात पर चलते हैं। लेकिन जो ये जायनिस्ट है जिनके हाथ में पूरी दुनिया के एटीएम्स हैं और पूरी दुनिया के बैंक्स हैं, पूरी दुनिया के पैसा है, वो कागज का पैसा छपाते हैं, बनाते हैं और अभी वो कागज के पैसे नहीं, वो सिर्फ क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटर कोड से, कंप्यूटर से वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बना सकते हैं। तो ये जायनिस्ट है, ये यहूदी लोग नहीं है। वो यहूदी मजहब के खिलाफ हैं हकीकत में, वो खुदा को मानते ही नहीं, ये शैतान को मानते हैं। रफ़ी लतीफ़, yes I also heard about fire in California, I hope you and your family is safe। हाँ, वो यहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन बहुत बड़ा आग है ये। मखान बलोच, आपको उर्दू कहाँ से सीखे है? मैंने अभी बताया, खानेवाल, लाहौर, रायविंड में मैंने उर्दू और पंजाबी सीखी। अच्छा, बचपन में हो गए। बहुत सारे कमेंट्स हैं, सबको नहीं पढ़ सकते हैं। सैयद बासित अली शाह, आपने इस्लाम कबूल किया है? सर हाँ, मैंने इस्लाम कबूल किया है। मैंने हर एक मज़हब को कबूल किया है, हर एक मज़हब को मैं मानता हूँ कि ये अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से है और इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं जिनको हम सीख सकते हैं। सब इंसान हर एक मज़हब की अच्छी बातें को कबूल करनी चाहिए, उनमें फ़ायदा मिलेगा। ग्लैडियोलस विक्की, अमीन सर, अल्लाह आपकी ज़ुबान। ओ, मेरे सेल फोन को कुछ हो गया, ये कमेंट ऊपर जाता है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। मोहम्मद शम्सी तबरीज़, अस्सलाम वालेकुम सर, ट्रंप ने जेरूसलम को कैपिटल रिकॉग्नाइज कर दिया है, अब शैतानी ऑर्डर सामने आने लगे हैं। हाँ, मैं यही बात बता रहा था। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ फयाद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह सर, शुक्रिया। सदाफ मुनीर, बहुत सारा प्यार, थैंक यू। नईम भट्टी, माशाल्लाह जी, आपको अल्लाह सलामत रखे, शुक्रिया। अहद कदीर, आई वांट टू मीट यू सर, व्हेन यू विल कम टू पाकिस्तान? मुझे मालूम नहीं, अभी पाकिस्तान जाने के कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। आसम शाह, सर जी मैं भी किताब लिख रहा हूँ, हकीकी आब हयात के नाम से। अच्छा, बहुत अच्छा, किताब लिखना में बहुत फ़ायदा है अगर वो रूहानी इल्म उसमें दिए जाते हैं लोगों को। जाहिद सियाल, सलामत रहें, खुश रहें, शुक्रिया। अहद कदीर सर, व्हेन यू विल कम बैक पाकिस्तान? मुझे मालूम नहीं। मसरूफ़ खान, माशाल्लाह, नाइस सर जी, शुक्रिया।
آگے بہت کامنٹس ہیں. پھر محمد شبیر, ہاؤ مچ یو ہیو یو چلڈرن؟ آئی ہیو 3 چلڈرن. ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں. اچھا. عاقف بلوچ, آئی ایم گریٹ ایڈمائرر. سعدیہ ثنا, اگر یہ سب حدیث کی بکس میں لکھا ہے تو وہ تو ہو کر رہے گا, یعنی گریٹر اسرائیل بنے گا, تو مسلمس کی کیا رسپانسبلٹی ہے اس موقع پر؟ خالی دعا مانگتے رہیں گے ہم؟ نہیں, رسپانسبلٹی ہے پاک بننا. ہر مسلمان اور ہر انسان کا فرض ہے ابھی پاک بننا. جب ہم پاک بن جاتے ہیں, ہم مضبوط بن جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دل میں ہدایت دے گا, اور ہم اصلی اسلام قائم کر سکیں گے پاکستان میں, اور پاکستان سے یہ پوری دنیا میں. اصلی اسلام کا مطلب کیا؟ محبت, پیار, سب انسان سے پیار, کسی سے نفرت نہیں, اور انصاف قائم کرنا. مطلب جو شیطانی لوگ ہیں ہم ان سے لڑیں گے, یہ نہیں کہ ہم ان سے پیار کرنے کا مطلب ہے ان سے لڑنا, ان کو ختم کر دینا. تو یہ ہے اصلی اسلام, پاک اسلام, محبت. تو یہ پاکستان میں قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ میری عقیدت ہے کہ یہ ہو جائے گا. جی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں پاک اسلام قائم ہو جائے گا, محبت اور انصاف سچائی قائم ہو جائے گا, آئیں گے, اور وہاں سے پوری دنیا میں عالمگیر امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. عاصم شافر, سر جی میرے خیال میں سب مذاہب اور اس کے لوگ اچھے ہیں, اگر وہ اس مذہب کو خالص اور سچے دل سے مانیں تو. ہاں میں بھی یہی مانتا ہوں. جگدیش پرجاپتی, سر آپ کہاں سے ہو؟ میں نے ابھی بتایا, میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا. میرے والدین امریکن تھے, لیکن وہ پاکستان میں کام کر رہے تھے جب میں پیدا ہوا تھا. مطلب پاکستان تھا ہی نہیں اس وقت, پاکستان بننے سے پہلے میں پیدا ہوا تھا انڈیا میں. لیکن پھر ہم سپٹمبر 1947 میں کھانے وال آئے تھے. میرے والدین وہاں کام کر رہے تھے, تو سب سے پہلے میں کھانے وال کا ہوں, اور لاہور, زیادہ تر لاہور اور رائی ونڈ کا ہوں. بچپن میں یہ میرا گھر ہے. جو ہاں آپ بچپن میں رہتا تھا وہ آپ کو اپنا جگہ لگتا ہے. تو میں اپنے آپ کو لاہوری, رائی ونڈ بھی لاہور ضلع میں ہے, تو میں لاہوری ہوں. رفیع لطیف, sir I would suggest a book in search of reality. ابھی یہ اوپر چلا گیا, میرے سیل فون کو کچھ ہو گیا, جب اوپر چلا جاتا ہے میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے, کم از کم مجھے معاف کرے, اس کو پورا نہیں پڑھ سکا. زاہد سیال, Jerusalem inshallah will be the capital of Islam. It will be capital of the whole world, capital of Islam, capital of Christianity, capital of everything inshallah. وہ تو بہت روحانی جگہ ہے. وہ اس کو کیا کہتے ہیں, ایک لفظ ہے جیروسلم کے لیے, ابوڈ آف پیس. ہاں اس کا نام ہے جیروسلم, کا مطلب ہے شلم, جیروسلم سلام, سلامتی, سلام, پیس کا جگہ ہے, ابوڈ آف پیس. تو ہاں پوری دنیا میں جیروسلم سے بھی امن قائم ہو جائے گا. جیروسلم اور اسلام آباد دونوں جب ایک ہو جاتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں پاک اسلام, محبت اور امن قائم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اسد رضا, is everything okay with you? Heard of fire in California. وہ ہم یہاں سے بہت دور ہے, لیکن بہت لوگوں کو بہت تکلیف. حقیقت میں پچھلے ویکینڈ کو, آج سیٹرڈے ہے, ایک ہفتے پہلے آج سے, اور کل مطلب سنڈے کو میں ادھر ہی تھا سینٹا باربرا میں, اور وہاں سے بہت نزدیک ابھی یہ آگ آ گیا ہے, لیکن یہاں سے یہ بہت دور ہے, یہ کوئی 6-7 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے. How about polio vaccinations? رازق کلیم پوچھ رہے ہیں. خاص ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ جو میزلز, کیا MRM ان کو کہتے ہیں, جو ہر بچے کو دیا جاتا ہے یہاں امریکہ میں, زبردستی دیا جاتا ہے, اس میں بہت خطرہ ہے. میں نے پولیو ویکسینز کے بارے میں نہیں سیکھا ہے. فہد خان, love from New York, nice to have you from New York.
Aliana Allen, how are you, sir? Watching you after a long time. Glad to see you again. Ghulam Mustafa Tabassum. Adas Shami Ajad Raste Kabhi Bulaएं तो लौट आना किसी को की आंखों में रत रत झोंके अजाब आए तो लौट आना. अच्छा, ये मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है. इसमें जब ऐसे अल्फाज आते हैं मैं नहीं समझ सकता हूँ सब. अच्छा, do you think world is moving towards World War III, especially after the recent events in Middle East? Saif Rastgar. इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो शैतानी लोग हैं, ज़ायनिस्ट हैं, वो तीसरे आलमगीर जंग को शुरू करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं. वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन वो ये चाहते हैं. लेकिन अल्लाह के रहम व करम है, अल्लाह सुब्हान व तआला हिफाजत करता है इंसान का, और हो सकता है कि वो बचा देगा हमको, इंसान को, इस तीसरे आलमी जंग. नहीं तो बहुत सिर्फ 50% नहीं, 70-80% इंसान मर जाएंगे अगर ये तीसरे आलमी जंग हो जाता है, क्योंकि एटमी हथियार इस्तेमाल हो जाएंगे. तो मैं दुआ करता हूँ कि अगर मुमकिन है इससे हम बच जाए और इस जंग के अलावा अमन कायम हो जाए. हो सकता है, मुमकिन है. अच्छा, Tahir Iqbal, sir, why these rulers always create conflicts while every living organism will die, finish at last? It is difficult to understand. ये चाहते हैं कि ये जंग अभी हो जाए, क्योंकि लोगों को, इंसान अवाम को पता हो रहा है कि ये शैतानी लोग क्या कर रहे हैं इस दुनिया में. मतलब वो अपने आप को छुपा देते थे, लेकिन अभी सिर्फ पिछले 10-20 साल से ही सब लोगों को ये पता चल रहा है, हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं. तो इसलिए वो डर गए हैं और वो सोचते हैं अगर हम एक बड़ा जंग चलाए जाएं तो फिर ये जो हमको खुला हमारे शैतानी काम को जो लोगों को पता चल रहा है, ये फिर छुप जाएगा फिर. तो ये चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये जंग हो जाए. अच्छा रवा कह रहे हैं माशाल्लाह. मोहम्मद अरशद, क्या हाल है? आई एम योर बिग फैन फ्रॉम रजनपुर. अस्सलाम वालेकुम रजनपुर को. ताहिर आप कहाँ से हैं? मैं अमेरिकन हूँ, मेरे वालिदैन अमेरिकन थे, लेकिन मैं पाकिस्तान में बचपन में रहता था, इसलिए मैं अपने आप को पाकिस्तानी भी समझता हूँ. जिस्म है अमेरिकन लेकिन दिल है पाकिस्तानी, रायविंड और लाहौर की. What do you think about Saudi rulers? Are they with Palestine or Israel? Saudi rulers ये हकीकत में सब ज़ायनिस्ट के कब्ज़ा में हैं. वो इसराइल के साथ काम करते हैं, अपने आप को बड़े मुसलमान जाहिर करते हैं, लेकिन हकीकत में ये हम कह सकते हैं ये ज़ायनिस्ट्स हैं हकीकत में. अच्छा, अमेरिका के कब्ज़े में है. अमेरिका के, जैसे मैंने पोस्ट किया था कि कुरान शरीफ में लिखा है जब यहूदी और ईसाई लोग साथ हो जाते हैं तो उनसे दूर रहो. मतलब ये ज़ायनिस्ट, क्योंकि हज़ारों साल, 2000 साल से यहूदी और ईसाई लोग दुश्मन रहे, सिर्फ मुसलमान यहूदियों को हिफाजत कर रहे थे. क्रिश्चियन लोग ये यहूदियों को मारते रहते थे, लेकिन अभी वो दोस्त बन गया. कैसे? ये ज़ायनिस्ट. तो ये हकीकी यहूदी और हकीकी ईसाई नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है और यहूदी नहीं है, लेकिन कुरान में लिखा है जब ये नाम नहाद क्रिश्चियन और यहूदी लोग एक हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो फिर उनसे दूर रहें, क्योंकि ये ज़ायनिस्ट होंगे असली. और आगे भी लिखा है, ये 5वें बाब में है कुरान का, आगे भी लिखा है कि जो अच्छे ईसाई लोग हैं वो सबसे नज़दीक होंगे आपके, और जो नकली यहूदी और हिंदू हैं, मतलब हिंदू लफ्ज़ नहीं है लेकिन जो अल्लाह के साथ दूसरों को मिला देते हैं,
میں سمجھتا ہوں یہ جو نقلی ہندو، نام نہاد ہندو ہیں جو انڈیا کی حکومت میں ابھی چلاتے ہیں، یہ تو تم سے سب سے زیادہ نفرت کریں گے. یہ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کے بارے میں ہے. تو یہ سعودی عرب کے جو یہ پوری سعود فیملی جو ہے، یہ ان کے ساتھ، ان زائنسٹ کے ساتھ مل گئے ہیں. اور قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، خبردار ان کے ساتھ مت جاؤ، ان کی قبضے میں مت پھنس جاؤ. نہیں سوچو کہ وہ تمہاری حفاظت کریں گے، نہیں. تو سعود نے یہ کیا، سعودی فیملی، سعودی عرب کے جو بادشاہ ہے، ان کی پوری فیملی، یہ سب پورا 100% امریکہ کے قبضے میں، زائنس کے قبضے میں پھنس گئے ہیں. تو یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، فلسطین کو مدد نہیں کر رہے ہیں. کس کو مدد کر رہے ہیں؟ آئسس کو. آئسس جو اسلام کے خلاف ہیں. اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا نام ہے، وہ اینٹائی اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. تو سعودی فیملی اس کو مدد کر رہا ہے، اسرائیل ان کو مدد کر رہا ہے. اسرائیل کی عوام نے، اسرائیل کے سیکرٹ ایجنسیز جو ہیں، موساد وغیرہ، یہ آئسس کو چلا رہے ہیں، حقیقت میں ان کو مدد کر رہے ہیں. تو سعودی فیملی بھی ان کے ساتھ ہیں. اچھا، طاہر اقبال sir, how do you see cryptocurrency Bitcoin? I don't know much about that. I cannot comment. What about Pashto? No, I don't know Pashto. Sorry. Never. میں پنجاب میں رہا ہوں اور سندھ میں رہنے کی وجہ سے سندھی بھی تھوڑی سیکھی، لیکن میں کبھی نارتھ ویسٹ میں نہیں رہا. پختونخوا میں گیا ہوں 4-5 بار، 2-3 دن کے لیے بس، لیکن وہاں رہا نہیں، تو وہ میں نے پشتو نہیں سیکھی. اچھا، آپ میرے دادا کی طرح لگتا ہے سید علی. ٹھیک ہے، آپ بھی میرا کیا پوتا لگتا ہے نا، گرینڈ سن. شکریہ. لینڈسکیپ شہین کی بات ہے. سر گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، یو آر گریٹ، تھینکس فار ٹیلنگ می ٹروتھ اسٹوری، یو آر ویری ویلکم. یہ تو سب سے ضروری ہے، ٹروتھ، حقیقت لوگوں کو بتانا یہ ضروری ہے. ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. بس ٹروتھ بولو، حقیقت، سچ بولو. تو پھر یہ سوال سعودی رولرز کے بارے میں نے بتایا، اس کا جواب دے دیا. السلام علیکم سر. حسین احمد اویری، وعلیکم السلام. کیا حال سر؟ آئی ایم فرام رجن پور. چراؤ اختر، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. شکریہ. رضا اویس، چینج برنگ بیوری، پتہ نہیں یہ کوئی مس سپیلنگ ہے. بیوری، پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. واصف علی واصف، ہاں، اصلی پاکستان نور ہے. پاکستان نور سے پیدا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی پاکستان بن گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نبی کریم کے نور سے ہی پاکستان پیدا ہوا ہے. تو پاکستان نور ہے، کوئی شک نہیں. اور جو نور کو چھپانے کی کوشش میں لگے ہیں، مطلب شیطانی لوگ، زائنسٹ لوگ اور ان کے چمچے جو پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان کی حکومت میں بھی ہیں، وہ اس نور کو نہیں چھپا سکتے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ فیل ہو جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ان کو کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا کیا، یہ عجیب، یہ مطلب ہے پاکستان کا نور چمک رہا ہے، پاکستان کا نور نکل رہا ہے. پردے میں چھپایا گیا تھا، ابھی یہ نور نکل رہا ہے. نور ہے اور زوال نہیں ہوگا انشاءاللہ. پاکستان پوری دنیا میں سپر پاور بن جائے گا. صرف روحانی سپر پاور نہیں، ہر طرح کے سپر پاور بن جائے گا. اور پاکستان کو ہی پوری دنیا کے لوگ آ کر سیکھنا چاہیں گے کہ تم لوگوں نے کیسے اپنے ملک کو اتنا پیارا، انصاف والا، محبت والا بنایا،
اور وہ پاکستان سے یہ سیکھ کر واپس اپنے ملک میں بھی پاکستان قائم کرا دیں گے، میں یہ دیکھتا ہوں۔ اچھا، Kamar Khan Qureshi, how can you be contacted, sir? Do you see and reply to Facebook messages? I do try to reply to Facebook messages, but I get so many of them, I cannot see them all sometimes. But the best way is when I'm having a live chat, you come and contact me. But yes, I do try to at least see them. Shahriyar Khan Yusuf Sai, sir, کیا ہمیں USA اور اسرائیل کے خلاف جنگ کرنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ زائنس کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے، میں نے بار بتایا، امریکہ کے لوگ عوام بہت اچھے ہیں، اسرائیل کے لوگ بھی اچھے ہیں، انڈیا کے لوگ بھی اچھے ہیں، سب پوری دنیا کے لوگ اچھے ہیں، عوام اچھے ہیں، لیکن یہ ملکوں کی حکومت جو ہیں یہ شیطانی لوگ زائنس کے قبضے میں ہیں۔ تو ہم سب کو ان زائنس سے لڑنا چاہیے، اور سب سے پہلے لڑائی ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا چھپا کر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ سمجھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے قدم یہ ہے، خود سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا کہ یہ شیطانی لوگ حقیقت میں کیا کر رہے ہیں، یہ کتنے بڑے، یہ زائنس جو ہیں بالکل شیطان کے بچے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں حقیقت میں، شیطان کو بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، حقیقت میں وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے۔ یہ اس جنگ میں ہماری فتح اس ایڈوکیشن سے ہو جائے گا، جب لوگ سمجھتے ہیں تو پھر عوام سب، پوری دنیا کے عوام ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ اچھا، حسین احمد اویری، سر جی آپ کو پاکستان بہت پسند ہے نا؟ ہاں، پاکستان مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک دے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دین گے۔ تو پاکستان میں اصلی اسلام پاک، جس کا مطلب ہے محبت اور انصاف، سچائی، یہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میں پاکستان سے بہت پیار کرتا ہوں، پاکستان مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ میں اس بات کو مانتا ہوں۔ اچھا، طاہر اقبال، how do you see Islamic military alliance؟ یہ جو زائنس ہیں وہ ایک اسلامک ملٹری الائنس کرانا چاہتے ہیں جو سعودی عرب کے قبضے میں ہے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سعودی فیملی، میں نے ابھی بتایا، یہ لوگ زائنس کے غلام ہیں، تو اگر ان کے قبضے میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے یہ اسلامک ملٹری الائنس، اس میں کچھ فائدہ نہیں بلکہ صرف خطرہ ہے۔ اور یہ زائنس لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملٹری الائنس بن جائیں اور یہ ایران کے خلاف لڑیں، وہ چاہتے ہیں کہ شیعوں اور سنیوں کے جھگڑا ہو جائے تاکہ پورا اسلام کمزور ہو جائے۔ نہیں، کوئی سچا جو شیعہ ہے سنی کے خلاف نہیں ہو جائے گا، کوئی سچا سنی جو ہے یہ شیعہ کے خلاف نہیں ہو جائے گا، سب مسلمان ہیں، سب بھائی بہن ہیں، سب ایک ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو کیوں لڑیں گے؟ نہیں، لیکن یہ شیطانی لوگ چاہتے ہیں کہ سنی اور شیعوں کا ایران اور سعودی عرب کے جنگ ہو جائے۔ تو اسلامک ملٹری الائنس کا مطلب ہے پاکستان اس ملٹری الائنس کو قائم کر سکتا ہے، اور ایران بھی اس میں ہوگا، ہر پوری دنیا کے جو صاف دل مسلمان ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ نام نہاد اسلامک ملٹری الائنس جو سعودی عرب کے ہاتھ میں ہے، اس کو میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ حقیقت میں اسلامک ہے، یا اینٹا اسلامک نکلے گا، آپ دیکھیں گے۔ اچھا، نجیب الترین، sir, nice to listen to your awesome analytical conversation. Kindly give your views on Nawaz Sharif, Imran Khan, and current situation of Pakistan in the light of your experience and time spent in Pakistan. نواز شریف کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ وہ بھی رائے ونڈ کا ہے، شریف ہے۔ میرا نام ایلن ایلن کا نام ہے، مطلس نام کا مطلب ہے شریف، تو میں بھی رائے ونڈ کا شریف ہوں، وہ بھی رائے ونڈ کا شریف ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو جیسے بڑا بھائی ہمیشہ چھوٹا بھائی کو
صحیح بنا دیتا ہے، اس کو پیار سے سمجھانا کی کوشش کرتا ہے کہ غلط کام نہیں کرو. میں نواز شریف کو یہ بتاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنے غلط کام کو چھوڑیں اور ان شیطانی زائنس کے پیسہ مت لے لو اور ان کے کہنے پر کام مت کرو، بلکہ پاکستان کے لیے کام کرو. اصلی پاک بن جاؤ، تم پاکستانی بن جاؤ. اور عمران خان وہ تو میرے نزدیک زیادہ اچھا ہے دوسرے سیاستدانوں سے، لیکن سیاستدان بننے میں بہت پرابلمز ہوتے ہیں. ایک اچھا آدمی بھی اگر سیاستدان بن جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. کیونکہ ان کی پارٹی ہو جاتی ہے. سیاستدان کا مطلب آج کل پارٹی ہونے، حقیقت میں ان سب پارٹیوں کو ختم کیا جانا چاہیے. جب تک پاکستان مدینہ جیسے نہیں بن جاتے ہیں، پاکستان کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، تو مدینہ ثانی میں بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہونی چاہیے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنایا مدینہ میں. پولیٹیکل پارٹی انہوں نے بنائے نہیں. تو عمران خان کو اپنی پارٹی کو ختم کرنا چاہیے، نہیں تو اپنے پارٹی میں جو شیطانی لوگ آئیں گے وہ دیکھتے ہیں وہ یہ پارٹی مضبوط ہو رہا ہے، ہم بھی اس پارٹی میں جائیں گے، پھر ہم کو اس سے فائدہ ملے گا، تو پھر یہ پوری پارٹی خراب ہو جائے گا. تو عمران خان اگر اچھا آدمی ہے، اس کے پارٹی کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا. مطلب خود غرض لوگ اس میں آئیں گے، ان کے بڑے پوزیشن ہو جائیں گے، تو پھر عمران خان اس کو اپنی پارٹی سے نہیں نکال سکیں گے، کیونکہ اس پر ڈیپینڈ کرے ہو جائیں گے. اچھا فرحان جان، انڈین آرمی کلڈ کشمیری وداؤٹ اینی کاز کلز آر وومنس. ہاں، اور یہ سب میس میڈیا چھپا دیتے ہیں کہ کشمیریوں کو کیا کیا جا رہا ہے. بہت بڑا بے انصافی، بہت بڑا. یہ شاید پوری دنیا میں سب سے بڑا ابھی، کیونکہ اس کو چھپا دیا گیا، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے وہاں. وہ میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کتنے وہ خراب کام کرتے ہیں. وہ خود یہ جو شیطانی ہندو لوگ ہیں، اصلی ہندو نہیں، یہ جو زائنسٹ ہندو میں ان کو کہتے ہیں، جیسے انڈیا کی حکومت میں ایسے ایجنسیز ہیں، وہ خود یہ دہشت گردی کرتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان کرا رہے ہیں، اور یہ کشمیریوں کو بھی اس میں لاتے ہیں، یہ صرف تاکہ لوگ ان کے خلاف، ان مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں. بہت بڑا ظلم ہے. پوری دنیا کے سب سے بڑا ظلم مجھے کشمیر لگتا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے وہاں. تو ہم سب سوچ لیں، دعا کریں اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ. اچھا اجاز احمد اعظم، اللہ رحمت کرے اور میک پیس. ہاں، یہ بھی ہم چاہتے ہیں، امن. اچھا، السلام علیکم sir, this is Amir. Do you really believe we are living in Dajjal's? Muhammad Amir. Yes, I believe we are living in Dajjal's era. Najib Allah Tareen, sir, nice to listen to your awesome analytical conversation. اچھا وہی سوال نواز شریف اور عمران کے بارے میں نے بتایا تھا. سیاست سے ہمیں دور رہنا چاہیے، خاص کر یہ سیاسی پارٹی جو ہوتی ہیں. بڑی آسانی سے یہ جو زائنسٹس ہیں، کیونکہ ان کے بے حد پیسہ ہے، وہ ان کو رشوت کھلاتے ہیں اور ان کے قبضے میں لاتے ہیں. تو یہ سیاسی پارٹی کی کچھ فائدہ نہیں. ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے، بھاگنا چاہیے. ایک ہی پارٹی ہونی چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی. Do you think Imam Mahdi will appear now, Masood Alam? Yes, he may already be, I don't know. He may already be born, or he may, but not long, I don't think. Abid Ali, great. Saad Shafiq. Mr. Kiesler, do you plan to have any visits or lectures in U.S. regarding your works with ET Life and Islamic religious events? I don't have any plans for visits or lectures. No, I'm just doing these online classes. I've just finished my online class about extraterrestrial spirituality. I will probably start it again next month, in middle of maybe later January.
شاہد سر آپ کی گلاسز کی ایک سٹک ٹوپی کے باہر، اچھا، اور ایک اندر ہے. اوکے ٹھیک ہے، اگر ایک اندر ہے باہر ہے ٹھیک ہے. پاکستان سیو KSA in 1980s from a great trip of enemies. ہاں، پاکستان کی ملٹری میں بہت اچھے لوگ ہیں. دوسرے کافی ملک ہیں جو اپنے آپ کو اسلامک کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، اور وہ شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہیں. بے شک یہ زائنس لوگ پاکستان کی ملٹری بھی اپنے قبضے میں رکھنے چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی ملٹری میں بہت اچھے لوگ ہیں جو حقیقت کو سمجھ رہے ہیں اور ان لوگوں کے قبضے سے نکل رہے ہیں اور کافی نکل گئے ہیں. تو یہ پاکستان کی بڑی اچھی قسمت ہے کہ پاکستان کی ملٹری اتنی اچھی بن گئی ہے. اچھا، کیا ان سے سلام سر جی. وٹ اباؤٹ یو ایران؟ یہ ایرانی لوگ بہت اچھے ہیں، میں کافی ایرانی لوگوں سے مل چکا ہوں. یہ لوگ بہت اچھے ہیں. ایسے پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایرانی لوگ ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں. ایرانی لوگ بہت اچھے مسلمان ہیں، اور ایرانی لوگ شاید دوسرے مسلم ملکوں سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کتنے شیطانی ہے، کیونکہ جو امام خمینی تھے اور صدر احمد نژاد وہ دونوں سمجھتے تھے. ہاں، خمینی صاحب کہتے کہ امریکہ ہی شیطان ہے. یہ حقیقت ہے، امریکہ نہیں، امریکن لوگ نہیں، بلکہ امریکہ کی حکومت شیطان کے قبضے میں رہا ہے. تو امریکہ کو سب سے بڑا شیطان کہا جاتا ہے. تو ایرانی لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا، وزیر عنایت ٹرمپ نے بعض اہم مسلم ممالک سے مشورہ کے بعد اعلان کیا اسرائیل ٹی وی کا دعویٰ. اسرائیلی ٹی وی کا دعویٰ. اچھا، ہاں ممکن ہے، مجھے معلوم نہیں. ٹرمپ ایک مورخ نہیں ہے، حقیقت میں کافی عقل مند آدمی ہے، اور وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان زائنس کے وجہ سے، ان شیطانی لوگوں کے جو بہت طاقتور ہے، ان کے وجہ سے وہ جو کرنا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹرمپ بے شک مسلم ملکوں سے، ممالک سے مشورہ بھی لیتا ہے. اچھا، وزیر عنایت ٹرمپ نے بعض اہم یہ آگے ہوئی ہے. اچھا، نوید گیلانی گڈ ٹاک آل ورلڈ بیوٹیفل بٹ پالیٹکس آر بیڈ. ہاں، پالیٹیشنس آر بیڈ. سیاست اور سیاستدان بہت خراب ہیں، خطرناک ہیں، لیکن عوام لوگ اچھے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اچھے ہیں، کوئی شک نہیں. سلام فرام فلوریڈا ہیڈنگ ڈٹ کہتے ہیں. وعلیکم السلام. تھینکس یو ڈیئر سر، یور بیسٹ ورڈز آر اے مڈ وائف فار مائی پاکستان. اشفاق احمد کہتے ہیں. شکریہ، یہ میری کوشش یہی ہے. ہاں، میں اصلی پاکستان، پاکستان کو پیدا اگر کر سکتا ہوں تو میں بہت خوش ہو سکتا ہوں. تو وہ پیدا ہو چکا ہے، کافی میں نے دیکھا، خاص کر جوان ہیں پاکستان میں جو پاک دل ہیں، صاف دل ہیں. تو پاکستان پیدا ہو گیا ہے ابھی، اصلی پاکستان. اور پھر یہ سوال ویئر یو فرام. میرے والدین امریکن تھے، لیکن میں بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، اس لیے میں جسمانی طور پر امریکن ہوں، لیکن دل کے طور پر میں پاکستانی ہوں. یور نیشنلٹی یو ایس اے. میرا پاسپورٹ امریکن ہے. اچھا، محمد انس سر السلام علیکم. سب دوستوں کو میری طرف میرا سوال ہے کہ 39
اتحاد ممالک کدھر ہے؟ میں آپ کے سوال نہیں سمجھ سکا. مجھے معلوم نہیں یہ 39 ممالک کیا ہے. ایک بنگلہ میں لکھا ہے، پتہ نہیں اس کو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس نے ہائی کہا. ہائی ٹو یو، ٹو بنگلہ دیش سے شاید آپ ہوں گے. ہائی. اچھا سفیان عارف، ایور یو کیم کشمیر؟ میں کبھی آزاد کشمیر نہیں آیا ہوں. بچپن میں میں کشمیر سری نگر کو گیا تھا ایک بار، لیکن آزاد کشمیر میں کبھی نہیں گیا ہوں. میرے خیال میں خاص پرمٹ امریکنوں کو لینا پڑتا ہے وہاں جانے کے لیے، میں نے یہ سنا ہے. Which fruit tree behind you, sir? This is not a fruit tree. This is just a berry tree. Shade tree we call it, with no fruit, just these berries. مکھان بلوچ اور زرداری. زرداری جتنا ہم کم بات کرتے ہیں زیادہ اچھا ہے. اس کو مسٹر 10% کہا جاتا ہے. اتنا چوری کیا ہے پاکستان سے، 10% نے، اس نے 50% پاکستان سے چوری کی ہے. پتہ نہیں ان پہ کتنے ارب ڈالر ہیں سوئس بینک اکاؤنٹس میں جو اس نے چوری کیا ہے. بہت بڑا ڈاکو ہے. دوسرے بھی ہیں، یہ نہیں کہ صرف زرداری. دوسرے جتنے پاکستان کے وزیر اعظم یا صدر رہے ہیں زیادہ تر وہ، ہر ایک نے، کچھ نے کم لے لیا دوسروں سے، لیکن زرداری نے بہت زیادہ، سب سے زیادہ لیا. اور کھلا وہ کرتے تھے، لوگوں کو اتنا تنگ دیتے تھے، مجھے پیسہ دے دو، پیسہ دے دو. سب کو معلوم ہے. اچھا محمد یعقوب، سر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے جماعت اسلامی کے بارے میں. جتنا وہ اصلی اسلام کی تبلیغ کرتا ہے بہت اچھا ہے. اسلام کے تبلیغ کرنے کا مطلب ہے پیار سے، یہ نہیں کہ اس لوگوں کو زبردستی دبانا، مسلمان بنو، مسلمان بنو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. حضور پاک نے کبھی ایسی بات نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیار سے لوگ سکھاتے تھے. تو امید ہے کہ یہ جماعت اسلامی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہت پیار سے، نرم دلی سے لوگوں کو تبلیغ کریں گے کہ ہاں مسلمان بنو، اچھا محبت کرو، پیار کرو دوسروں سے، نفرت نہیں کرو کسی سے. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں قرآن شریف کے مطابق. تو کبھی یہ لوگ تھوڑا ایسا کرتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، پیار سے تبلیغ کرنا. یور سٹی نیم اسپرٹو. اچھا میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا. میں بہت مصروف ہوں آج کل. ایک کتاب لکھ رہا ہوں، ایک پبلشر کے تعلق میں ہوں، ابھی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں، تو اس لیے میں شاید ابھی ایک اور دو سوال لے سکوں گا. پھر سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ عابد علی. بہت اچھا سوال. سب سے بڑا دہشت گرد ہے CIA اور موساد. یہ صدر پوتن، روس کا صدر پوتن بہت اچھا آدمی ہے میرے نزدیک، اور اس نے کہا تھا 95% of all terrorist acts in the world are being done by CIA. 95% جتنے دہشت گردی ہو رہی ہے CIA کرا رہا ہے. یہ حقیقت ہے، وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہے. اچھا وحید خان، اللہ کرے آپ مسلمان ہو جائیں. میں مسلمان ہوں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت مسلمان مجھے ایسے دوبارے تھے. تو 2012 میں میں لندن میں تھا، انگلینڈ میں تھا، مینچسٹر میں تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور کیونکہ مسلمان بہت کافی مجھے ایسے دوبارے تھے، مجھے اچھے نہیں لگتا تھا مسلمان بنو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود صاف بتایا، انگریزی میں بات ہو رہی تھی، ڈونٹ ورری،
You are already a Muslim. You are a real Muslim. They do not understand what Islam is. You understand. تو میں مسلمان ہوں، حقیقی مسلمان ہوں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، میں نہیں بتا رہا ہوں. تو اچھا، تو میرے خیال میں ہم کو اس کو بند کرنا ہوگا. بھی ایک اور سوال شہزاد، یور اوپینین آن ایکس پریزیڈنٹ مشرف. مشرف مجھے اتنا خراب نہیں لگتا ہے، لیکن جتنے بہت لوگوں کو. مشرف وہ تو سیاستدان تھا. تو سیاستدان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کو امریکہ نے دھمکی دی تھی، اگر تم ہماری مدد نہیں کرتے ہو تو پاکستان کو ہم ختم کرا دیں گے. تو شاید اس نے سمجھ لیا تو بہتر ہے ہم اس کے ساتھ ہو جائیں. مشرف کافی عقل مند اور بہت اچھے فوجی آدمی ہے، بہت قابل ملٹری مین ہے. تو لیکن وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاک مسلمان ہے، لیکن وہ اتنا خراب نہیں ہے جیسے دوسرے امریکہ جو پاکستان کے صدر رہے ہیں، جن کے نام ہم ابھی لے چکے ہیں. اچھا، معاف کریں سر جاوید خان. ہاؤ آر یو؟ اگنور مائی میسیجز، سوری آئی کینٹ ریڈ دیم آل. معاف کریں، اب ہم کو کلاس بند کرنا ہوگا. شکریہ، اللہ حافظ.